سوال یہ ہے کہ تمام لوگ دنیا کے علم حاصل کرنے لگ گئے ہیں، دین کے علم حاصل نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ یعنی اب اس وقت حالات دیکھے جائیں گے تو واقعتاً ایسا ہی لگتا ہے کہ لوگ دنیا کے علم کے پیچھے دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کسی کے اندر دین کے علم کی دلچسپی نظر نہیں آ رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بھی بہت سارے وجوہات ہیں۔ حدیث کے اعتبار سے قیامت کے قریب مسلمان زیادہ ہوں گے، لیکن ایسے لوگوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے، اپنا مقتدی بنا لیں گے جن لوگوں کے پاس علم نہیں ہوگا۔ تو ایسے لوگوں سے جا کر مسائل پوچھیں گے جو جاہل ہوں گے، اور اپنے سارے فیصلے، اپنے سارے مسئلے ایسے جاہلوں کے پاس جا کر رکھیں گے جن کے پاس علم ہی نہیں ہوگا۔ تو وہ لوگ کیا کریں گے؟ خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی غلط مسائل بتا کر گمراہ ہو جائیں گے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے آنکھوں کے سامنے مال کی محبت، دنیا سے محبت، جب مال اور دنیا سے محبت ہوتی ہے تو بندہ اس کو حاصل کرنے میں لگ جاتا ہے۔ ایک زمانہ تھا لوگ ایک ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے ایک ہزار کلومیٹر کا سفر کر کے آتے تھے ایک حدیث کو سننے کے لیے۔ اللہ نے اب اتنے سارے وسائل بنا کر بھی لوگوں کے اندر وہ دلچسپی نکل گئی اور آخرت کا دھیان ختم ہو گیا، اور اللہ کے نبی کے احادیث کی کچھ ویلیشن، قرآن کے تعلیمات کی کچھ ویلیشن آج کے زمانے میں نہیں رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے قبر کو بھلا دیے اور آخرت کو بھلا دیے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو کوئی بندہ قرآن کی کوئی ایک آیت سیکھ لیتا ہے 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ قرآن کا کوئی مسئلہ، حدیث کا کوئی مسئلہ، دین کا کوئی مسئلہ، ایک مسئلہ جان لیتا ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ اب یہ فضائل ان لوگوں کے لیے دل کو لگتے ہیں جن کی فکر آخرت کی ہوتی ہے، جن کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہوتی ہے، وہی لوگ ہاؤ بھائی اتنی ساری فضیلتیں ہیں۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، انہوں نے علم کیوں حاصل کیا، کیسے کیسے مشقتیں برداشت کیے علم حاصل کرنے کے لیے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی ماں کو چھوڑ کر بغداد کا سفر کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ اس لیے کہ ان کے سامنے آخرت تھی، ان کے سامنے قبر تھی، ان کے سامنے جنت اور جہنم تھی، اس لیے دنیا کو لات مار کر وہ آخرت کا علم حاصل کرنے کے لیے نکل چکے تھے۔ اس کے بعد اپنی ماں سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی، پوری زندگی پڑھنے پڑھانے میں گزار دیے۔ تو آج کے زمانے میں پوری زندگی ہم لوگ نے جمع کرنے میں گزار دیے، مال کو جمع کیسے کیا جاتا ہے، مال کو کیسے اکٹھا کیا جاتا ہے۔ کوئی دنیا کا فائدہ بتا دیا تو وہاں گھنٹے گھنٹے ہم لوگ انتظار کر کے اس جگہ ہم آ کر کے اپنا وقت کو صرف کرتے ہیں، لیکن ایسی دینی مجالس کے اندر بہت کم لوگ یعنی اپنی علم حاصل کرنے کے لیے، دین کے باتیں سننے کے لیے بہت کم لوگ اس کے لیے وقت دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مال کی محبت اور دنیا کی حرص اور لالچ نے ہم کو علم دین سے دور رکھا ہے اور آخرت سے غافل رکھا ہے۔ اگر ہمارے دل کے اندر دنیا کی محبت اور مال کی لالچ نہ ہوتی تو ہم دین کا علم ضرور حاصل کرتے۔ ایک دوسرا سوال یہ ہے، بہت سارے لوگوں کے یعنی یہ سوالات عورتوں کی طرف سے بھی آئے ہوئے ہیں۔ ہم نے ایک مسئلہ بتایا تھا اس سے پہلے، جب آدمی مر جاتا ہے، مر جانے کے بعد جب اسے دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے قبر پر پھول ڈالنا جائز نہیں ہے، اس کے قبر پر پھول ڈالنا جائز نہیں ہے۔ اب بہت سارے عورتیں اور بہت سارے لوگوں کے دل و دماغ کے اندر ایک سوال ہے۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم، ان کا بیٹا انتقال ہو گیا، تو حضرت کے سامنے، حضرت بیٹے کے قبر کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں،
اور اس ویڈیو کے اندر یہ دکھایا گیا کہ حضرت کے بیٹے کے قبر کے اوپر پھول یعنی ڈالے ہوئے تھے۔ تو سوال کرنے والوں نے سوال کیا ہے، کیا حضرت طارق جمیل صاحب کے لیے الگ مسئلہ ہے، دوسروں کے لیے الگ مسئلہ ہے کیا، یا تمہارا مسلک الگ ہے یا ان کا مسلک الگ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم بڑے مبلغ ہیں، بڑے داعی ہیں، اور حضرت کے چاہنے والے، حضرت کا فالو کرنے والے کروڑوں لوگ ہیں، اور حضرت ہر طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، ہر طبقے سے ان کا آنا جانا ہوتا ہے، ملنا ہوتا ہے، بدعتیوں سے بھی تعلق رکھتے ہیں، اچھے لوگوں سے بھی تعلق یعنی اہل سنت والجماعت کے لوگوں سے بھی تعلق رکھتے ہیں، ہر ایک فرقے سے ان کا تعلق ہوتا ہے۔ اور حضرت کا ایسے جگہ جانا بھی آ کر کیا ہے، ہم نے دیکھا ہے جہاں پر ناچ گانے چل رہے ہوں، ایسے جگہ جانا بھی ہوتا ہے حضرت کا جہاں پر کروڑوں روپیہ خرچ کر کے شادیاں کی جا رہی ہوں، اور ڈانس کرنے والے، ناچنے والے، گانے والے ہیروؤں کے پاس، ہیروئن کے پاس بھی جانا ہوتا ہے حضرت کا۔ اب دیکھیے، کسی مہنگی شادی میں، کروڑوں روپیوں سے کرنے والی شادی میں حضرت چلے گئے اور وہاں جا کر کچھ بیان کر دیے، تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضرت کروڑوں روپے کی شادی میں گئے ہوئے ہیں، جو لوگ اپنے مال کو بیجا خرچ کیے ہوئے ہیں وہ اسی جگہ بھی حضرت گئیں کیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کروڑوں روپے کی شادی ہم کر سکتے ہیں، شادیوں میں فضول خرچی کر سکتے ہیں، کوئی یہ مسئلہ نکال سکتا ہے؟ حضرت کسی ناچنے والے، گانے والوں کے پاس گئے ہیں اور جا کر ملاقات کر کے ان کو بات چیت کیے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ فلم دیکھ سکتے ہیں اس لیے کہ ناچنے والوں کے ساتھ حضرت نے ملاقات کی ہے؟ تو میرے بھائیوں، حضرت ایک مبلغ ہے۔ حضرت نے جب ایک مرتبہ خود ہمارے ہندوستان کے بڑے اکابر علماء نے شکایت کی تھی کہ دیکھو، تم کروڑوں روپے کی شادی میں تم جا کر وہاں گئے ہوئے ہو، تو لوگ ایسی چیزیں دیکھ کر، یعنی حضرت طارق جمیل صاحب جو ایسے شادیوں میں شریک ہوئے ہیں، ہم کیوں نہیں شریک ہو سکتے بول کر کہیں غلط مسئلہ نہ نکالے، تو حضرت نے اپنی صفائی پیش کی، میرا کام ہے دعوت پہنچانا۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے مجھے مال کی کمی نہیں کی ہے، اللہ نے بہت مال دیا ہے، ہم خاندانی مالدار ہیں، لیکن میں ایسے شادیوں میں جانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں ان کے مال کو پروموٹ کر رہا ہوں، ان کے اسراف کو پروموٹ کر رہا ہوں، میرا مقصد یہ ہے کہ ان تک اللہ کی بات کو پہنچا دوں۔ میرے آ کر کیا ہے، ہیرو ہیروئن سے ملاقات کرنے کا مقصد نہیں ہے کہ تم فلمیں دیکھ لیا کرو، میرا مقصد یہ ہے کہ ان تک اللہ کی بات کو پہنچا دوں۔ تو اسی طریقے سے حضرت سے ملنے کے لیے، قبر کی زیارت کے لیے کئی لوگ آئے ہیں، ایسے لوگ آئے ہیں جو قبر پر پھول ڈالنے کو جائز سمجھتے ہیں، ایسے لوگ آئے ہیں جو قبر پر پھول نہ ڈالنے کو جائز نہیں سمجھتے، ایسے لوگ آئے ہیں زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ حضرت کی محبت میں ایسے بدعتی لوگ بھی آئے ہیں جو زیارت میں آ کر پھول ڈال کر چلے گئے ہیں، اور کوئی ویڈیو یہ سامنے نہیں آئی کہ حضرت نے خود جا کر پھول ڈالا ہو۔ مسئلہ ہی ہے، جائز اور ناجائز کا مسئلہ صاف ہے کہ حضرت یعنی جو عقیدے دارالعلوم دیوبند کے جو عقیدہ ہے، حضرت نے دارالعلوم دیوبند کے یعنی مدرسوں ہی میں پڑھا ہے، حضرت کے سارے عقیدے دارالعلوم دیوبند کے موافق ہی ہیں، اس سے ہٹ کر حضرت کا عقیدہ نہیں ہے۔ اور حضرت نے آ کر کیا ہے، زیارت کے لیے گئے تھے، پتہ نہیں ان کے کوئی عقیدت مند بدعتی آدمی نے آ کر حضرت کے بیٹے کے قبر کے پر پھول ڈال دیا ہو، اور یہ پھول ڈالنا پوری دنیا کے اندر اس قبر کو وائرل کیا گیا ہو، اور اس سے یہ مسئلہ نہیں نکلتا کہ حضرت نے اپنے بیٹے کے قبر کے اوپر پھول ڈالا ہو اور تم بھی ڈالنے لگے۔ تو میرے بھائیو، اگر پھول ڈالنا جائز ہوتا، اور دوسری بات بھی یہ ہے، اگر وہ لوگ بالفرض مان بھی لیا جائے کہ حضرت دیکھ کر خاموش ہو گئے، تو شریعت کے اندر کسی عالم کے عمل کو دلیل نہیں بنا سکتے۔ شریعت کے اندر یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا اپنے قبر کے اوپر پھول ڈالنے کی اجازت دیے ہیں؟ کیا صحابہ نے قبروں کے اوپر پھول ڈالنے کی اجازت دی ہے؟ یہ دیکھا جاتا ہے، ولو بالفرض مان بھی لیا جائے اس طرح
مولانا طارق جمیل صاحب نے ڈال بھی دیے ہیں، ہم تو نہیں مانتے حضرت ڈالیں گے، کوئی اور ڈال دیا ہوگا، لیکن وہ لوگ بالفرض مان بھی لیا جائے تب بھی کسی عالم کی دلیل، کسی عالم کی عمل کی دلیل اس کو قبول نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہمارے سامنے قرآن ہے، ہمارے سامنے حدیث ہے۔ قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر ہم اگر کسی عالم کی دلیل کو بنا کر شریعت بنایا جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے حضرت بالکل صاف ہیں، حضرت کے اوپر جو الزام لگایا جا رہا ہے وہ غلط الزام ہے، بلکہ حضرت بھی اس بات کے قائل ہیں کہ قبروں پر پھول ڈالنا جائز نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد حضرت نے اس سارے پھولوں کو ختم کر دیا گیا ہو، اس کا ویڈیو نہ بنا ہو سکتا ہے کہ حضرت نے منع کر کے نکال دو یہاں سے پھول کہا، اس کا ویڈیو نہ بنا ہو۔ تو اس لیے قبر پر پھول ڈالنا، قبر پر عود بتیاں لگانا، قبر پر اس طرح کے سندل وغیرہ ڈالنا یہ بالکل جائز نہیں ہے، یہ بالکل حرام ہے۔ یہ عورتوں کی طرف سے سوال آیا ہوا ہے، ایک بہن نے سوال کیا کہ شادی شدہ عورتیں گلے میں لچا اور پیروں میں مٹے پہنتے ہیں، کیا اس طرح کا پہننا شریعت کے اندر جائز ہے؟ دیکھیے، ہم ہندوستان کے اندر رہ رہے ہیں، ہمارے نکاح ہیں، ہماری شادیاں صرف 2 بول پر قائم ہوتی ہیں، 2 گواہ موجود ہوں اور 2 بول، کیا آپ نے قبول کیا میں نے فلاں کا نکاح، اس کی گواہی کے اندر، ان دونوں کی گواہی کے سامنے آپ کا نکاح کر دیا، کیا آپ نے قبول کیا؟ اتنے مہر کے ساتھ میں نے آپ کا نکاح کر دیا، کیا آپ نے قبول کیا؟ تو دلہا کہتا کہ ہاں میں نے قبول کیا، تو نکاح ہو گیا، سمجھو کہ میاں بیوی جو حرام تھی وہ حلال ہو گئی، مرد عورت جو حرام تھی وہ حلال ہو گئی۔ اب ہمارے نکاح کا تعلق لچے سے نہیں ہے، ہمارے نکاح کا تعلق پیروں میں مٹے ڈالنے سے نہیں ہے، یہ ہندوانہ رسم ہے، یہ ہندوانہ رواج ہے۔ ہندوؤں کے مذہب کے اندر، کافروں کے مذہب کے اندر شادی کا تعلق لچے سے ہے، نکاح کا تعلق پیروں کے اندر مٹے سے ہے۔ اگر کافروں کی عورتیں اپنے لچے کو نکال دیں تو کافر عورتیں یہ تصور کرتی کہ میرا نکاح ٹوٹ گیا۔ کافروں کی عورتیں اگر پیروں سے مٹے نکال دیے تو سمجھتے ہیں کہ ان کا نکاح ٹوٹ گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ میں نے شروع میں جو سوال ہوا تھا، علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے پورے کافروں کے رسموں کو فالو کیا ہے، شادی کے اندر لین دین کافروں کے رسموں کو ہم نے فالو کیا ہے۔ شادی سادگی سے کرنی چاہیے تھی لیکن ہم نے کافروں کو فالو کیا ہے۔ بہت سارے معاملات ایسے ہیں ہم نے ان معاملوں میں اگر کافروں کو فالو کیا ہے۔ تو میرے بھائیو، ہماری عورتوں کے اندر چاہے لچا ہو یا نہ ہو، ہماری مسلمان عورتوں کے اندر چاہے پیر کے اندر مٹے ہو یا نہ ہو، نکاح کے اندر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی عورت لچا اس نیت سے پہن رہی ہے کہ اس کا تعلق نکاح سے ہے تو سمجھو کہ یہ بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اس نیت سے پہن رہی ہے کہ میرے نکاح کا تعلق، جو پیروں کے اندر جو مٹے پہن رہی ہے اس کا میرے نکاح سے تعلق ہے، وہ بڑی گنہگار عورت ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کا طریقہ اپناتا ہے وہ انہی قوم میں سے چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے کان کھول کر سن لے، شادی سے پہلے یعنی نوشو والے بھی، آرس والے بھی ڈیسائیڈ کرتے سو ہمیں لچا لا کو ڈالتی، مہر کے طور پر مٹے ہمیں لا لیتی، پیر کی یعنی یہ سب ہمیں لا لیتی۔ یاد رکھو، یہ لچا ہرگز پہننا مسلمان عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر یہ کافروں کا عقیدہ رکھ کر لچا پہنتے تو بہت بڑا گنہگار ہوں گے، اور اس کا ہماری شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لچا نہ بھی پہنے، ہمارا نکاح صرف 2 بول پر ہے، میں نے قبول کیا، الحمدللہ میں نے قبول کیا۔ کیا آپ نے قبول کیا؟ میں نے قبول کیا، نکاح ہو گیا۔ نکاح ٹوٹ جاتا ہے لچے سے نہیں ہے۔ شوہر اپنی بیوی کو میں نے تجھے طلاق دے دیا تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، لچا نکالنے سے نکاح ٹوٹتا نہیں، پیر کے مٹے نکالنے سے نکاح ٹوٹتا نہیں۔ ہمارا صرف بول، زبان کا بول اتنا قیمتی ہے ہماری شریعت کے اندر، اس زبان کے بول سے جو عورت حرام تھی وہ حلال ہو جاتی ہے، اسی زبان کے بول سے جو عورت حلال تھی وہ حرام بھی ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیو، یہ سب غلط باتیں ہیں، یہ ہماری یعنی رواجوں کے اندر سے نکالنا چاہیے۔ آخری سوال یہ ہے
ایک عورت کی طرف سے یہ سوال آیا ہوا، ایک بہن کی طرف سے، کہ بات بات پر قسم کھانا جائز ہے کیا؟ بہت سے لوگ ماں کی قسم کھاتے ہیں، اولاد کی قسم کھاتے ہیں، تو کیا یہ جائز ہے؟ اگر کس کی قسم کھانا چاہیے؟ کیا قرآن کی قسم کھا سکتے ہیں؟ اگر اولاد کی قسم کھائے یا ماں کی قسم کھائے، قسم کھا کر توڑ دیے تو اس کا کفارہ ہے کیا؟ اگر اللہ کی قسم کھائے یا قرآن کی قسم کھائے تو کیا قسم لاگو ہو جاتی ہے؟ قسم یعنی قسم کو توڑنے سے کیا کفارہ ہوتا ہے؟ اس کی کیا تلافی ہو سکتی ہے؟ یہ سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے، کوئی آدمی کسی معاملے میں شک میں آ گیا، انہیں کرتا نہیں بھئی یہ کام، اس نے کہا اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ کام میں فلاں وقت میں ضرور کروں گا، تو ایسی صورت میں قسم لاگو ہو جاتی ہے اس کے اوپر، وہ کام پورا کرنا پڑے گا۔ اگر قرآن کی قسم اس نیت سے کھا رہا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ میرا اللہ کا کلام ہے، بہت سارے لوگ بولتے ہیں قرآن کے سامنے بول ڈالو دیکھیں گے، قرآن پکڑ کر بول ڈالو، اس نیت سے قرآن ہاتھ میں پکڑ کر قسم کھاتا ہے کہ میرا اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے۔ جیسے اللہ پیدا کرنا، اللہ پیدا کرتے ہیں، پیدا کرنا اللہ کی صفت، اللہ کھانا کھلاتے ہیں، کھلانا اللہ کی صفت ہے، زندگی دیتے ہیں یہ اللہ کی صفت ہے، اسی طرح قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اس نیت سے قرآن پر قسم کھاتا ہے کہ میں فلاں کام ضرور کر دوں گا، تو اس کے اوپر قسم یعنی فٹ ہو جاتی ہے، وہ کام ضرور کرنا پڑے گا۔ اگر نہیں کیا تو پھر ایسی صورت میں اس کے لیے کفارہ ہے۔ کیا کفارہ ہے؟ 10 غریبوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے۔ 10 غریبوں کو دوپہر میں جس 10 غریبوں کو کھانا کھلایا ہے وہی 10 غریبوں کو شام میں بھی کھانا کھلانا ہے، 2 وقت کا پیٹ بھر کھانا کھلانا ہے۔ اگر کھانا نہیں کھلا سکتے ہیں تو ایک صدقہ فطر کے مطابق تقریباً ہمیں گھیوں سے نکالتے ہیں، عام طور پر عرب کے اندر پہلے کھجور وغیرہ سے نکالتے تھے، منقع سے نکالتے تھے، بڑی قیمت ہوتی تھی اس کی۔ کم از کم ہم ہندوستان کے اعتبار سے 80 روپے ایک مسکین کو دے دینا چاہیے، ایسے 10 مسکینوں کو، 10 غریبوں کو تقریباً 800 روپے بولو، 800 روپے آ کر کیا ہے 10 مسکینوں کو ادا کرنے سے اس کا کفارہ ہو جائے گا۔ اگر یہ نہیں کیا تو 3 دن مسلسل روزے رکھنا پڑے گا قسم توڑنے سے، یعنی میں فلاں کام اللہ کی قسم کر دوں گا کر کو بولیا لیکن نہیں کر سکا تو قسم ٹوٹ گئی اس کی، تو اس کا کفارہ یہ ہے۔ تو اللہ کی قسم اتنی ڈینجر ہے، حالانکہ بات بات پر قسم نہیں کھانا چاہیے، کہیں ایسا معاملہ آ جائے سامنے والا شک میں پڑ جائے کہ میری بات پر یقین نہیں کر رہا ہے، تو اس وقت قسم کھانے کی گنجائش ہے، قسم کھا سکتے ہیں، وہ بھی اللہ کی قسم۔ اگر قرآن کی قسم کھا رہے ہیں، قرآن کی اس نیت سے قسم کھائے کہ میرا اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے، تو قرآن کی قسم کھانا جائز ہے۔ توڑنے پر قسم کفارہ یہ ہے۔ اس کے علاوہ ماں باپ کی قسم کھانا، اولاد کی قسم کھانا، اپنی قسم کھانا یا دوسروں کی قسم، تیری قسم، میرا دوست تو ہے میں تیری قسم کھاتا ہوں، یہ ہرگز ناجائز ہے۔ اگر کوئی اولاد کی قسم کھاتا ہے تو اس کی قسم کا اعتبار نہیں ہے، اولاد کی قسم کھا کر توڑ دیتا ہے تو اس کا قسم کا اعتبار نہیں، لیکن اولاد کی قسم کھانے والا گنہگار ہوتا ہے، ماں باپ کی قسم کھانے والا گنہگار ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کی نگاہ میں ماں باپ بڑے ہیں، اس کی نگاہ میں اولاد بڑی ہے، اس کی نگاہ میں اللہ کی ویلیوشن نہیں ہے۔ اگر اللہ کی ویلیوشن ہوتی تو اللہ کی قسم کھاتا، جب اللہ کی قسم کھاتا ہے تو شریعت کا معاملہ یہ ہے اللہ کی ذات اتنی بڑی ہے، قسم کے توڑنے پر کفارہ واجب ہوتا ہے۔ تو میرا حال میرے بھائی یہ سوالات تھے، اسی لیے سوال کرنا چاہیے۔ دیکھو کیسے کیسے سوال آئے ہیں، اب حاضرین میں سے کوئی ایک سوال بھی نہیں دیے۔ حضرت میرے سے آپ سے ایک سوال ہے، جی، جیسا آپ نے نکاح کے بارے میں بتایا ہے، لچا پٹی کے بغیر ایسا نہیں کرنا چاہیے مسلم لوگ۔ ابھی کوئی ایسی شادی نہیں ہے کہ جو اس کے بنا شادی ہوتی ہے، جی،
آپ کو بھی معلوم ہے اس جی بات کا، کوئی ایسی شادی نہیں ہے کہ جو اس کے بنا شادی ہو جی کر اگلے والا راضی نہیں ہوگا، اگر ہم اگر راضی نہیں ہوتے تو انہیں نہیں راضی ہوگا اس بات کے لیے۔ تو اس لیے اس کے لیے یعنی عام طور پر ہمارا ماحول اس لیے ایسا بنا دیا گیا کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے، دنیا کی محبت اتنی لاگو ہو چکی ہے، اسی کو حاصل کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ اسی لیے ہم مدرسے عورتوں کی کیا واسطے کھولے ہیں؟ چپکے سے نہیں کھولے کہ ان کو تنخواہ دے کر، جو پڑھانے والے ہیں ان کو تنخواہ دے کر، گھروں کے کرائے دے کر، اس لیے رکھے کہ عورتوں کے اندر سب سے پہلے دین آنا ہے۔ عورتوں کو یہ مسائل معلوم ہوں گے تو ہرگز یہ ساری مسائل انہی کی طرف سے ہوتے ہیں، لچا پہنانے کے، مٹے پہنانے کے۔ اس میں مرد تو یہاں سنتا ہے، جا کر ایک بات بول سکتا ہے، لیکن عورت اگر ضدی ہوتی ہے، کیوں بولے اس کے پاس علم نہیں ہوتا؟ نہیں، ہمارے بڑے کرتے ہوئے آتے ہیں، اس لیے ہم لوگ مٹے پہنا رہے اور لچے پہن رہا ہے۔ اگر ان کے پاس یہ علم آ جاتا کہ بھئی یہ ہندوانہ رسم ہے، کافروں کا رسم ہے، تو پھر انشاءاللہ مرد سے بڑھ کر عورت دین پر چلنے والی بن جاتی ہے، مرد سے بڑھ کر عورت کیا ہو جاتی ہے؟ دین کو فالو کرنے والے بن جاتی ہے۔ اسی لیے ہم سب کی ذمہ داری یہ بنتی ہے، میری بیوی ہے، میری بچی ہے، ہم یہ سوچنا چاہیے کہ ہم مسجد کے اندر بیٹھ کر کچھ نہ کچھ یعنی ہمارے کانوں کے اندر دین کی باتیں پڑ جاتی ہیں، لیکن عورتوں کو کیسا ہے؟ عورتوں کو ان تک دین کی باتیں کیسے پہنچانا ہے، کیسے ان کو اگر معلوم کروانا، یہ مسائل ہیں۔ تو اس لیے ان کے لیے مدرسے قائم ہیں، مدرسوں میں ضرور داخلہ کروائیں۔ چاہے ایسے مسائل تو حضرت ہمارے مدرسوں میں تو بہشتی زیور ہے نا، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو عورتوں کے لیے خاص طور پر مسائل کی کتاب لکھے ہیں، عورتوں کے لیے وہ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، اس میں یعنی اس کے ذریعے سے مسائل عورتوں کو بتائے جاتے ہیں۔ الحمدللہ اب یہ جو حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا جو مسئلہ جو پوچھے ہیں نا، یہ مرداں پوچھے نہیں ہے، یہ سب عورتیں پوچھے ہیں کہ حضرت آپ تو بولتے کہ یعنی قبر پر پھول نہیں ڈالنا چاہیے، تو حضرت طارق جمیل صاحب کا مسئلہ جب عورت اگر اس طرح سوال کرنے لگتی ہے تو اندازہ لگاؤ کہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ علم حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے وہاں جانے کی وجہ سے۔ گھر میں بیٹھے بیٹھے ٹی ویوں کے اوپر لگا دیے بولے تو کوئی مسئلہ ٹی ویوں سے حاصل ہونے والا نہیں۔ تو اس لیے جو ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ تمام عورتوں تک پہنچائے، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے تمام محلوں کے اندر پہنچائے۔ یہ پہنچانے سے انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہر گھر کے اندر پہنچے گا، تو پھر ہمارے لیے کام کرنا بالکل آسان ہوگا۔ تو اس لیے اگلی اتوار، ہر اتوار کو انشاءاللہ یہ مجلس ہوگی فجر کے بعد۔ آپ سے درخواست ہے کہ کوئی سوال کرنا ہے تو اس طرح چٹھیوں میں، یا چٹھی نہیں لکھ سکتے ہیں تو کم از کم اٹھ کر بھی سوال کر سکتے ہیں اپنی زبان میں۔ ایسا نہیں کہ ہم پیور اردو میں بولنا کا تو ضروری کیا بھی نہیں، اپنی زبان میں کوئی بھی مسئلہ ہو آپ کا، ضرور آپ آ کر کیا ہے اس طرح انشاءاللہ مسائل معلوم کرنے کی کوشش کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے علم میں بھی، اب دیکھو اتنے 4 مسئلے آپ کے سامنے بیان ہوئے، تو اس کا مطلب 4 مسئلے آپ کو معلوم ہوئے، 4 مسئلوں کا ثواب کتنا؟ ہر ایک کے کھاتے میں 4000 نفل رکعت نماز پڑھنے کا ثواب مل گیا، ہر ایک کے کھاتے میں، جتنے افراد یہاں پر بیٹھے ہوئے 4000 نفل نماز پڑھنے کا ثواب لے کر آپ جا رہے ہیں یہاں سے۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔